الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم في كتاب المساجد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث پاک بہت سارے اختلافات کا حل اس میں موجود ہے۔ نماز کے متعلق ضعیف روایتوں کو لے کر کے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان اختلافات کے شکار بہت سارے احباب ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک جو موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، اذا قعد للتشہد، تشہد میں بیٹھتے تو بیٹھنے کی آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، کہ جب آپ بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں گھٹنے پر رکھتے، والیمنی علی الیمنی، اور دائیں کو دائیں پر رکھتے۔ یہ رکھنے کے بعد آپ نے کیفیت بتائی، یہ تو ہاتھ رکھ دیے، اب اسی میں زیادہ اختلاف ہے لوگوں کا کہ ہاتھ رکھے اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب جب دونوں ہاتھ رکھ دیے تو 53 کا گرہ لگاتے، اس کو کہتے ہیں 53 کا گرہ لگانا، اس طرح۔ یا پھر دوسری شکل یہ بتائی کہ یا یوں کر دے پوری طرح سے، یوں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یوں۔ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ آدمی یوں رکھے، انگوٹھا جو ہے یہاں رکھے، تمام انگلیوں کو موڑنے کے بعد انگوٹھا یہاں لگا دے، یہ بھی درست ہے، یہ کر دے، یہ بھی درست ہے، یا اس طرح رکھے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَشَارَ، آپ اشارہ کرتے، آپ اشارہ کرتے بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اپنے سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو، جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی سے آپ اشارہ کر دیں، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، حرکت کرتے، اشارہ کرتے یوں۔ بعض روایتوں کے ایک روایت ہے جو جس کی استنادی صورت صحیح نہیں ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ اشارہ کرتے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تو آپ انگلی اٹھاتے اور پھر گرا دیتے۔ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک میں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں فرمایا کہ آپ مسلسل اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ کانا کے ذریعے جب شروع ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریگولر کرتے تھے، وہ عربی کا قاعدہ، بہرحال ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ مسلسل اشارہ کرتے ہیں۔ ایک اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ آپ اشارہ کرتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اشارہ کرنا ہے، یہ اشارہ کرنا شیطان کو لوہے مارنے کی طرح ہے، شیطان کو لوہے مارنے کی طرح ہے،
شیطان کو لوہے کی مار لگے، آپ جتنا اس میں جو ہے اس میں حرکت کریں گے ایسے ایسے، اتنے بار شیطان کو کیا ہے، لوہے کی مار جیسی چوٹ لگے گی۔ اب بعض لوگ اس انگلی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ توڑ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسا اشارہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنے کا ہے، بالکل نہیں۔ حدیث پاک کے اندر صاف موجود ہے کہ آپ 53 کے گرہ لگاتے، انگلیوں کو اس طرح رکھتے یا ایسے 3 شکلیں بیان کی گئی ہے۔ اب ان 3 شکلوں میں سے آدمی جیسا چاہے رکھے، اس کے بعد مسلسل حرکت کرتا رہے، انگلی کو حرکت دیتے رہے سلام پھیرنے تک۔ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر تک سلام پھیرنے تک آدمی اشارہ کرتا رہے، یہی سنت رسول ہے۔ ایک اور روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، جب آدمی ایسا رکھے تشہد میں بیٹھے تو انگلی جب ایسا رکھے گا تو نگاہ آدمی کی انگلی کے اوپر رہنی چاہیے، نگاہ آدمی کی انگلی کے اوپر رہنی چاہیے۔ باقی اوقات میں سجدے کی جگہ آدمی کی نگاہ رہے۔ رکوع میں بعض لوگ جاتے ہیں تو اپنے پیر کے پاس دیکھتے رہتے ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف تشہد کے علاوہ آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ بعض لوگ ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے تاکنا، بلکہ زیادہ اگر ادھر ادھر آپ گھوم دے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی آپ کی نماز۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اوپر ایسے کوئی آسمان کی طرف دیکھ لے تو اس کی نگاہ واپس نہیں آئے گی، اس کی نگاہ چلی جا سکتی ہے، اچک لی جا سکتی ہے، اس کی بصارت جا سکتی ہے، اتنی خطرناک سزا ہے۔ نماز کی حالت میں اوپر آسمان کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہ جا سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں عام حالات میں آدمی اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھے، مگر جب تشہد میں بیٹھے تو انگلی کی حرکت پر اس کی نگاہ رہے، انگلی کی حرکت پر اس کی نگاہ رہے۔ یہی اصل جو ہے تشہد میں سنت ہے، انگلی کو حرکت دینا۔ ایک بار جو انگلی کو اٹھاتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے احناف بھائی صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے صرف ضعیف روایتوں پر ہی کیوں عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو خیر ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آدمی کا جو ہے اپنا اپنا نظریہ ہے، مگر جب صحیح روایات صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو ضعیف کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، بلکہ اس پر عمل کرنا گناہ ہے، اس پر عمل کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی صحیح سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے، اور ایک طرف صحیح سند موجود ہے۔ تو اب صحیح سند والی روایت کو چھوڑ کر کے، جس میں پوری شفافیت ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کو لینا یہ عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف بھی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو صحیح ہے، صحیح خبر ہے، اسی کو لیا جائے، اور جس خبر میں تردد ہے، شک ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ انگلی اٹھانے کے تعلق سے بھی بڑا جو ہے مسئلہ چلتے رہتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اگر احناف کے بعض مساجد میں کوئی جا کر کے انگلی، کئی خبریں ایسی بھی آئی ہے کہ اس کی انگلی جو ہے مروڑ دی گئی ہے، انگلی مروڑ دی گئی ہے۔ ایسے شدت پسند لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ایک تو بھائی تم ہے کہ عمل اگر نہیں کر رہے ہو، سنت پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو اس سنت کو جو سنت سے ثابت ہے، اگر تم ضعیف روایت کو لے کر کے اسے سنت کہتے ہو تو پھر صحیح روایت کو تم حرام ہی کیوں تصور کرتے ہو؟ ایک کہ ٹھیک ہے تم ضعیف پر عمل کر رہے ہو، تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، مگر ایک آدمی صحیح روایت پر عمل کرتا ہے تو اس سے تمہاری دشمنی کس چیز کی ہے؟ تم عمل نہیں کرتے ہو، مت کرو، ٹھیک ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، مگر کوئی صحیح پر عمل کرتا ہے تو اس کو مار دھاڑ کاہے کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے مار دھاڑ؟ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے آتے ہیں، اور یہ فتنوں کا جو دور ہے، جہاں پر میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ ایک سے ایک سڑک چھاپ مولوی ہے، ایک سے ایک جاہل مولوی ہے، جو منظر عام پر آ کر کے صرف ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے بجائے قرآن و حدیث بیان کرنے کے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سماج کے اندر ایک خلفشار اور ایک نفرت پیدا ہو جا رہی ہے، اور آدمی صحیح روایتوں پر عمل کرنے والوں سے نفرت کرنے لگے۔ اتنی جو ہے شدت اور نفرت آگے بڑھ گئی کہ صحیح روایت پر عمل کرنا تو درکنار عمل کرنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس کی جو ہے کھچائی بھی ہو رہی ہے،
مار پیٹ بھی ہو رہی، بہت ساری مساجد میں ایسی خبریں، بلکہ بعض مساجد تو ایسے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس مسجد میں حنفی، سنی، بریلوی، اعلی حضرتی کے سوا کوئی دیوبندی، وہابی اگر اس میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ وار ہے۔ خود میں مہاراشٹر میں ایک جگہ تراویح پڑھاتا تھا پہلے، تو میری مسجد ایسے تھی اور ایک مسجد سامنے تھی، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، وہاں بھی ایسے ہی بورڈ لگا ہوا تھا، ایسے بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو یہ سب نفرتیں ہیں، اور نفرتیں یہ آدمی سے نہیں ہے، یہ نفرتیں اللہ اور اس کے رسول سے ہیں۔ کیونکہ اگر رفع الیدین کرنا سنت ہے اور حدیث میں ہے، چلو تم اگر اس کو منسوخ مانتے ہو، اگر اس کو منسوخ مان لیتے ہو کہ بھائی وہ ختم ہو گیا، لیکن صحیح حدیثوں میں تو ہے، اور صحیح حدیث میں صحیح زیادہ روایات یہی ثابت ہے۔ بلکہ ایک بار اور اس کے علاوہ عدم رفع الیدین کے ہاتھ اٹھانے کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بالکل جو ہے شاذ ہے، ضعیف ہے، اس طرح کی روایات ہے، اور اس کے برعکس صحیح ہے۔ بھائی صحیح پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تم اس کو سنت مان رہے ہو، ضعیف کو تو کم از کم صحیح کو تو سنت مان کے چھوڑ دو، بیچارے کو مارو مت، سختی مت کرو۔ آمین تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے چلو، تم آہستہ کہتے ہو، ہم زور سے کہتے ہیں۔ اگر کہہ دیا زور سے تو کون سا جو ہے مسئلہ پیدا ہو گیا، کون سی جو ہے طوفان آ گئی، یا کون سا جو ہے مسجد میں گندگی پھیل گئی کہ اب مسجد دھلوانے کی بات ہونے لگتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ تمام چیزیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے نفرت اور نفرت پھیلانے والوں کی وجہ سے ہے کہ ضعیف پر عمل کرنا موضوع مناسب، اولا اور بہتر سمجھا جا رہا ہے، اور صحیح روایتوں کو کیا کر رہا ہے، صحیح روایتوں کو غلط سمجھ کر کے لوگوں میں اس قدر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن کا صحیح پیغام ہے، یہ حدیث جو صحیح ہے، جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس پر گالیاں، گلوچ اور طرح طرح کے بھرم پھیلا کر کے لوگوں کو صحیح رستے سے جو ہے متنفر کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، مگر یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور جب حدیث کے اندر صاف صاف بات آ جائے تو اس میں تعویل اور ادھر ادھر ڈینگ ہانکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال آج کے درس میں جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی کیفیت بتائی کہ کس طرح آدمی ہاتھ رکھے، اسی طریقے سے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھ کو رکھے اور انگلی کو اس طرح رکھے جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو آدمی کو بیٹھنے اور اٹھنے کے تعلق سے، جو صحیح بخاری کے اندر ہی ہے اور دیگر روایتوں کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا تبرک کما یبرک البعیر، کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح مت بیٹھو، اونٹوں کی طرح مت بیٹھو۔ اب اونٹ کی طرح کیسے بیٹھتا ہے، اونٹ کیسے بیٹھتا ہے وہ کبھی جا کے دیکھ لینا پڑے گا، مگر یہاں اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو ایک طرح سے اگر خالی آدمی عقل بھی لگائے، اطمینان کو اگر نماز میں بحال رکھنا چاہے تو بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اطمینان اگر ہم نماز میں بحال رکھنا چاہیں گے تو سجدہ جاتے وقت پہلے آرام سے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے ہاتھ کو رکھے زمین پر گھٹنے کے رکھنے سے پہلے۔ آدمی کیا کرتا، سیدھا اٹھتا، دھڑام سے بیٹھ جاتا ہے، یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا اونٹوں کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو، تو یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آدمی جو ہے اب دوسری روایتوں کو لے کر کے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بیٹھتے وقت پہلے ہاتھ کو رکھے آرام سے، اس کے بعد گھٹنے کو رکھے، اس میں وقار بھی دکھتا ہے، سکون بھی دکھتا ہے، اطمینان بھی دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اٹھتے وقت بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اچھی طرح سے ہاتھ کو زمین میں ٹیکنا چاہیے، سیدھا سجدے سے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے سنت کے خلاف عمل پر آج ابھارا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی بڑی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نفرت، ایک وجہ یہ ہے کہ آپسی نفرت، دوسرا یہ ہے کہ بس میں بڑا بن جاؤں لوگوں کے سامنے، اور کئی وجوہات ہیں مگر یہ دو ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، کوئی ایک ایسا مسئلہ لے لوں جو بیان کر دوں،
لوگ مجھے کہنے لگے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، اور ایسے ایسے جاہل لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہالت ہے، ان بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں رہتا، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بس تھوڑے موڑے ادھر ادھر جان لیتے اور آگے پھینکم پھینکی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل سنت کیا ہے، اور سنت کو فروغ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہے، جو کہ نماز ہے، اور نماز توحید کے بعد جب سب سے اہم ترین عبادت ہے تو اس نماز کی ہمیں حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو نے ہم پر نماز فرض کیا ہے، اور جو بھی کوتاہیاں ہیں تو اسے درگزر فرما، ہماری نماز کو صحیح اور سالم بنا کر کے شرف قبولیت سے نواز۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔